خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی مولد پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ محترم سامعین و ناظرین، اب آپ کی خدمت میں عمرہ کرنے کے آداب عرض کیے جائیں گے، تاکہ جب تک آداب ہمارے سامنے نہیں ہوں گے اس وقت تک عمل جاندار نہیں ہوتا، عمل مضبوط نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے، آداب کی برکت سے عمل جاندار بنتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ پاک انسان کی زندگی کو شاندار بناتے ہیں۔ اور اگر آداب نہیں ہوں گے، جیسے کہتے ہیں نا، اب آداب نہیں ہوں گے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، ادب نہیں ہے تو پھر بے ادبی ہے، اور بے ادب بے نصیب ہے، با ادب با نصیب ہے۔ اس لیے اس عظیم سعادت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے آداب کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، احکامات عمرہ سب سیکھتے ہیں، فرضوں کا بھی معلوم کرتے ہیں، واجب کا بھی معلوم کرتے ہیں، فرض کیا ہیں، واجب کیا ہیں، طواف کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں معلوم کرتے ہیں، ان کا بھی ذکر آئے گا۔ لیکن عرض اس لیے کہ جب ہم ابتدا یہاں سے کریں تاکہ ہمارے سامنے حج و عمرہ کے آداب سامنے آ جائیں، جس کی وجہ سے عمل مضبوط بنتا ہے۔ آداب میں سب سے پہلی چیز ہے اخلاص نیت۔ اس لیے آپ جو عمرہ کرنے جا رہے ہیں، آداب اس لیے عرض کیے جا رہے ہیں کہ آج کل یہ حج و عمرے کو، بالخصوص عمرے کو، ہم نے ایک رواج اور ایک رسم بنا لیا۔ دوسرے لفظوں میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ فیشن بنا لی عمرہ کرنے، ہاں وہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک عظیم عمل ہے، ایک عظیم سعادت ہے۔ اب اس کے اگر ہمارے اندر اخلاص نہ ہوا، یہی نام و نمود ہوا، شہرت ہوئی، لوگ کہیں گے لو جی عمرہ کر کے آگے جناب، چلو جن کی ملاقات کے لیے جائیں، لو جی حج کر کے آگے، لو جی عمرہ کر کے آگے، ہاں جی عمرے پہ عمرہ کریں، بڑی بات ہے جی، سال میں 3 دفعہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جب یہ ہمارے اندر چیز پیدا ہو گئی، نام و نمود شہرت پیدا ہوگی، عمل تو ہمارا کیا غارت ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو اس لیے سب سے دیکھیں، اب اللہ نے جو قرآن پاک میں حج کے بارے میں جو حکم دیا، اس میں بنیادی طور پر اخلاص کا ذکر کیا۔ کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ بھائی جس کے اندر استطاعت ہے اس نے حج کرنا ہے، تو وَلِلَّهِ اللہ کے لیے حج کرنا ہے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں کرنا، ریاکاری نام و نمود کے لیے نہیں کرنا حج عمرہ، اللہ کے لیے کرنا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی برکت سے اللہ پاک بڑے بڑے فتنوں کو دور کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر اخلاص نہ ہوا، ریاکاری دکھلاوا نام و نمود ہوا، تو اس لیے ہمارا سارا عمل بیکار، الٹا ہم اللہ پاک کی پکڑ کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے سامعین و محترم ناظرین، عمرہ کرنے کے لیے جانے سے پہلے اپنی نیت کا اچھی طرح محاسبہ کر لیں کہ میں عمرہ کرنے کیوں جا رہی ہوں، میں کیوں جا رہا ہوں، میں کس غرض سے جا رہا ہوں، میں کیا نام و نمود کے لیے جا رہا ہوں، میں لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، یا میں اپنے اللہ سے اپنا تعلق بنانے جا رہا ہوں، اللہ کی قربت کو حاصل کرنے جا رہا ہوں، تقوی اور طہارت والی پاکیزہ زندگی کو حاصل کرنے جا رہا ہوں، میں کیوں جا رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا، ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹول لینا بھی چاہیے، اور اس کا محاسبہ بھی کر لینا چاہیے کہ میرے دل میں کوئی اللہ کا غیر کی نیت تو نہیں ہے، لوگوں کو خوش کرنے کی نیت نہیں ہے، کوئی نام و نمود کی نیت تو نہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھنا میرے آپ کے ذمہ ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ عمرے میں جانے والے محترم سامعین و ناظرین، اس بات کو ملوز خاطر رکھے، میری ان باتوں کو یاد رکھنا ہے، نیت کا محاسبہ کر کے اخلاص سے نیت کے ساتھ اس عمل کو ادا کرنا۔ اس لیے جب آپ اخلاص سے اس عمل کو کریں گے تو جب واپس آئیں گے تو اللہ پاک آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔